بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو اے علی تمہارے یہاں پر گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی گردن پر تلوار مارے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تم میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقیع القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر والی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں وار کیا، کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو، نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی! انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر آپ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی اور آخری قربانی کربلا میں بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر کٹانا پڑے
اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے ہوئے، تلوار پر بھی زہر لگا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ملجم اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ جقاجق ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسین و حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کو خون میں تر دیکھا۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم دینا، قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا کہ مجھے اس نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ کس رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں یا اللہ ٹائپ کر دیں، اور اگر آپ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری روزانہ کی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔